فرمایا پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے حصے کے اندر. پچھلے جمعے کے اندر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی سیر کو بیان کرنے سے پہلے اپنا تذکرہ کیا. اور عموماً جب ہم قرآن پاک کا ذکر سنتے ہیں یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں تو جو بات ہمیں اچھی لگے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ باعظمت بات ہے. تو رب کائنات نے جس وقت محبوب علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ کیا فرمایا کہ سبحان، یعنی کہ میرے محبوب علیہ السلام کی جو معراج ہے وہ باعظمت معراج ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کسی اچھی بات کو سن کر سبحان اللہ کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے. اور پھر رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا کہ انسان سبحان اللہ کہے یا نہ کہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے ہر چیز یہی کہہ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے. اگر چرند و پرند ہے تو وہ بھی سبحان اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف ہے، اور اگر فرشتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سبحان اللہ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس تسبیح کے ساتھ محبت بھی ہے، پیار بھی ہے. تو ہم نے پچھلے جمعے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کا تذکرہ کیا تھا کہ عبدہ اور رسولہ میں فرق کیا ہے. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورۃ الحج جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ابراہیم اعلان کرو حج کا. ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت حج کا اعلان کیا
اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ اعلان میرا ہے تو جنگل کے اندر، لیکن یہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل اعلان کرنا تیرا کام ہے اور عورتوں کے رحموں تک تیری آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ تھے وہ تھے یاتو کا، فرمایا کہ ابراہیم یہ اعلان نہیں کرنا کہ لوگوں آؤ اللہ کے گھر میں حج کرو، بیت اللہ میں آؤ اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو۔ فرمایا کہ اعلان یہ کرنا ابراہیم کہ لوگوں یا تو کا میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ فرمایا کہ اصل میں اعلان کرانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا شخص آئے تو اس کو یہ بات سمجھ جانا چاہیے کہ اگر میں حج قبول کرتا ہوں تو ابراہیم کے قدموں کے صدقے سے قبول کرتا ہوں، اگر میں عمرہ کسی کا قبول کرتا ہوں تو ابراہیم کے قدموں کے صدقے سے قبول کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ ابراہیم وہ اللہ کے رسول ہیں کہ جن کی بارگاہ میں جانے سے اور جن کے قدموں میں جانے سے حج ملتا ہے، اور ابراہیم رسول ہوا ہے اور سرکار کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے قدموں میں جانے سے رب ملتا ہے، ان کو عبدہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ رسول ہوئے کہ جن کی بارگاہ میں جا کر آپ کا حج قبول ہوا، آپ کی نمازیں قبول ہوئی، آپ کے عمرے قبول ہوئے، وہ رسول ہوئے ہیں۔ اور جن کی بارگاہ میں جا کے گناہوں کی معافی ملے اور رب مل جائے، نواجت اللہ توابا رحیمہ، اس کو عبدہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی بات رکھنا، یاد رکھنا کہ عبد کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبد سے مراد غلام ہے، عبد سے مراد غلام ہے، لیکن سنیوں کے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ عبد سے مراد آقا ہے، مولا ہے۔ گویا کہ رب کائنات فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی غلام کو نہیں بلکہ اپنے مولا کو سیر کرائی۔ گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جن کی عظمت اور جن کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، مولا کہوں تجھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں آپ سے مراد یہ غلام یا بندہ نہیں ہے، بلکہ آپ سے مراد مولا اور آقا ہے۔ آپ سے مراد مولا اور آقا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ رب ارنی، اللہ مجھے دیدار کرا۔ کتنے سال گزر گئے تیری بارگاہ میں آتے ہوئے، اور جو گفتگو تیری ذات کے ساتھ ہوئی وہ اتنی پیاری تھی کہ میں اس گفتگو کے اندر، اس کی مٹھاس کے اندر اتنا مست ہو جاتا تھا۔ اگر یا اللہ تیری آواز اتنی پیاری ہے، تو آوازوں سے پاک ہے، اگر تیری آواز اتنی پیاری ہے تو تیری صورت کیسی ہوگی؟ تو رب کائنات کی بارگاہ میں درخواست دے دی، رب ارنی، اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ اور جو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ یا اللہ مجھے دیدار کرا اور آگے سے جواب میں لن ترانی، موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، اس کو رسول ہو کہتے ہیں۔ اور جس کی بارگاہ میں 70,000 فرشتوں کی جماعت بھیج کر محبوب کی بارگاہ میں بھیجا جائے، جبریل جاؤ میرے یار کو لے کے آؤ، اور وہاں موسیٰ میرے دیدار کے لیے کوہ طور کے پہاڑ پر تڑپ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے دیدار کرا، جواب ملا لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس کو رسول ہو کہتے ہیں۔ اور جس کی بارگاہ میں 70,000
فرشتے بھیج کر محبوب کو منگایا جائے، محبوب میری بارگاہ میں آ جا، میں نے تیرا دیدار کرنا ہے، اس کو عبدہ کہتے ہیں، اس کو عبدہ کہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور رسول کی بات مجھے یاد آ گئی، سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کا تذکرہ کیا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، فما ورث آتینا داؤد و سلیمان علما، اور فرمایا کہ تحقیق بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا کہ داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، سلیمان علیہ السلام کے بیٹے جو تھے وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ جس وقت داؤد علیہ السلام اپنے کتاب کی تلاوت کرتے تو پرندے اڑنے والے داؤد علیہ السلام کے اوپر آ کر ٹھہر جاتے اور اللہ کے کلام کو سماعت کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وہ سورت عطا فرمائے تھے۔ اور پھر یہی داؤد علیہ السلام تھے کہ جب اپنے ہاتھوں میں لوہے کو پکڑتے تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ لوہا جو ہے وہ بالکل نرم ہو جاتا، جو چیز چاہتے وہ بنا دیتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد کو بھی علم عطا فرمایا اور سلیمان علیہ السلام کو بھی علم عطا فرمایا۔ فرمایا کہ داؤد بھی ہمارا رسول تھا اور سلیمان بھی ہمارا رسول ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم کا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے داؤد کو یہ بھی عطا کیا تھا، سلیمان کو یہ بھی عطا کیا تھا، لیکن جب محبوب کی باری آئی فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، محبوب کائنات کے اندر جو چیز تھی، جس چیز کا علم تھا، وہاں پہ تو ہم نے اپنے رسولوں کو علم عطا کیا تھا، لیکن محبوب تیری ذات کو ہم نے تمام علوم عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ وہ رسول ہے اور یہ عبدہ ہے، اور عبدہ جو ہے وہ خاص ہوتا ہے، اور جس کو رب خود کہے کہ یہ میرا عبد ہے، اس کے مقام کو کوئی بیان تو نہیں کر سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ مقام ایسا مقام ہے کہ اس مقام کو مانگنے کے لیے انبیاء کرام نے قربانیاں دی اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، یا اللہ ہمیں اپنا عبد بنا لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جواب دیا کہ یہ جو عبد کا مقام ہے نا، میں نے محمد کو عطا کی ہے، اگر کوئی اور چیز مانگنی ہے تو میری بارگاہ میں مانگو، تمہیں ملے گا، لیکن جو عبد کا مقام ہے وہ صرف میں نے اپنے یار کے لیے خاص رکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبوب علیہ السلام ایسے عبد ہیں کہ جن کی مثل انبیاء میں بھی نہیں ہے، ایسے عبد ہیں کہ جن کے جیسا محبوب جیسا انبیاء میں نہیں ہے، 1,24,000 پیغمبر میں نہیں ہے، تو وہ بندوں میں کیسے ان کی مثل آ گیا؟ تو یہ محبوب علیہ السلام کی شان مبارکہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آگے اور ایک بات ہے کہ وارث سلیمان داؤد، فرمایا کہ ہم نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو وارث بنایا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ لوگ ہمیشہ یہاں سے بات اٹھاتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو دولت عطا فرمائی تھی، مال عطا فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا داؤد علیہ السلام کا۔ لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو دولت نہیں عطا فرماتا، اللہ اپنے نبیوں کو علم کا وارث بناتا ہے، اور نبیوں کا علم ہی آگے چلتا ہے۔ اور یہ جو وراثت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی، یہ کوئی لوہے کی وراثت نہیں ملی تھی، لکڑیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ ہمارے علماء کہتے ہیں جناب یہ سلیمان علیہ السلام جو تھے
یہ لکڑیوں کے وارث نہیں بنے تھے یا لوہے کے وارث نہیں بنے تھے، بلکہ جو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، سلیمان علیہ السلام اس علم کے وارث بنے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کا مرتبہ داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اس کے وارث بنے تھے سلیمان علیہ السلام۔ فرمایا کہ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور یہ جو علم تھا یہ کیا کیا تھا کہ جس وقت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت تھی سلیمان علیہ السلام کی، اور یہ بادشاہت کیسی تھی کہ جنات بھی آپ کے تابع تھے، مطیع و فرما بردار تھے، ہوا بھی آپ کے تابع تھے، انسان بھی آپ کے تابع تھے، جانور بھی آپ کے تابع تھے، چرند و پرند بھی آپ کے تابع تھے۔ ایسی حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ جس وقت آپ کی مجلس لگتی، آپ کی محفل کے اندر جانور بھی ہوتے، چرند و پرند بھی ہوتے اور جنات بھی ہوتے، تمام مخلوق سلیمان علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے، اور بادشاہت بھی ایسی کمال کی تھی، جب دل کرتا چٹائی پر بیٹھتے، آپ کی چٹائی اڑنا شروع کر دیتی ہوا کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت دی تھی، وہ کوئی بادشاہت ایسی نہیں تھی، بلکہ ہم نے ہواؤں پر بھی بادشاہت سلیمان علیہ السلام بتا دی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا کہ بادشاہت جو ہوتی ہے نا، بادشاہت، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بادشاہ کو حق ملتا ہے نا، حق وہ بطور حکمران ملتا ہے، بطور حکمران۔ میں آپ کو مثال دوں گا کہ اگر آج ہمارا بادشاہ بن جائے نا کوئی، جس طرح عمران خان ہمارا بادشاہ ہے، جس کو حکومت نے گھر دیا نا، یہ بطور حکمران اس کو حقوق ملا ہے کہ اس گھر میں وہ زندگی گزار سکتا ہے جب تک اس کی حکومت ہے، جب تک اس کی حکومت ہے، بطور حکمرانی جب تک وہ حاکم رہے گا اس گھر سے مستفید ہوگا، لیکن اس گھر کا مالک اور ہے، اس گھر کا مالک اور ہے۔ جب تک عمران خان وزیر اعظم رہے گا اسی گھر کے اندر رہے گا، جب وزارت ختم وہ گھر بھی ختم، اب اس کا مالک نیا آئے گا۔ فرمایا کہ یہ جو ہم نے بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی، اصل میں بطور حکمرانی ہم نے سلیمان کو سب کچھ عطا کیا تھا کہ سلیمان تیری ہوا پر بھی حکومت ہے، تیری جنوں پر بھی حکومت ہے، تیری جانوروں پر بھی حکومت ہے، لیکن تم بطور حکمران ان چیزوں کے مالک ہو، لیکن اصل میں اس کائنات کا مالک، اس ہر چیز کا مالک، اصل میں بادشاہت جس کی ہے، جو کائنات کا مالک ہے، وہ میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اصل میں مالک وہ ہے، حکمرانی تم کرو، مالک یہ ہے۔ اور پھر آگے سلیمان علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ جو جانور آپ کے ساتھ بات کرتا نا، پرندہ، جس طرح پرندے بات کرتے ہیں چوں چوں، تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات سنتے اور اس کی زبان میں ہی اس کو جواب دیتے۔ سلیمان علیہ السلام ان کی بات سنتے پرندوں کی، اور اسی کی آواز میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمایا منطق الطیر، فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کا نطق عطا کیا تھا۔ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ سلیمان علیہ السلام چڑی کی بات سنتے، پھر اسی کی زبان میں ہی اس کو جواب دیتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَأُوتِيَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، فرمایا کہ صرف سلیمان علیہ السلام کو جو علم تھا یہ چرند و پرند کا علم نہیں تھا، ہم نے ہر چیز ہی من کل شیء، ہر علم میں سے ہم نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ اور یہ ہے رسول، یہ کیا ہے؟ رسول ہو، جو رسول اسے کہتے ہیں کہ جو پرندوں کی بات سنے اور پھر پرندوں کی زبان میں ان کو جواب دے۔ فرمایا عبد اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ پتھر بھی اسی کی زبان میں کلام کرے، جس کے ساتھ پتھر بھی اسی کی زبان میں کلام کرے، اگر جانور بھی اس کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ بھی عربی میں محبوب علیہ السلام کے ساتھ بات کرے۔ فرمایا کہ یہ رسول ہے کہ جن کو پرندوں کی زبان میں ہی جواب دینا پڑتا ہے،
لیکن میرے یار میرے آمدہو کا مقام یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب جانور کلام کرتے ہیں وہ تو محبوب کی زبان میں ہی آگے کلام کرتے ہیں. اور یہ بات یہاں سے یہ نہیں نکلتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زبانیں نہیں آتی تھی، زبانیں نہیں آتی تھی. اس سے یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرات کی ہر زبان سمجھتے ہیں. سرکار تھے تو عربی، اگر آج آپ کہیں جناب میں تو پنجابی ہوں، میں اردو بولنے والا ہوں اور یہ پشتو بولنے والے ہیں، یہ جناب فلاں یہ سندھی ہے، تو سرکار کیسے سمجھیں گے؟ فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا کائنات کے اندر میں نے وہ زبان رکھی نہیں جو میرے یار کو سمجھ نہ آئے. کائنات کے اندر وہ زبان میں نے رکھی نہیں ہے جو میرے یار کو سمجھ نہ آئے. میرا یار پرندوں کی بھی زبانیں سمجھتا ہے، جانوروں کی باتیں بھی سمجھتا ہے اور انسان کی بات بھی سمجھتا ہے اور جنوں کی باتیں بھی سنتا ہے. سرکار نے درختوں کے ساتھ کلام نہیں کیا، سرکار نے پتھروں کے ساتھ کلام نہیں کیا. فرمایا رسول ہوا اور آپ تو ہوئے کے اندر فرق یہی ہے کہ میرا محبوب چاہے میرا آپ تو ہو چاہے تو وہ درخت سے بات کر لے، وہ چاہے پتھروں سے بات کر لے، وہ چاہے تو سمندروں سے بات کر لے. یہ میرے یار کی مرضی ہے، یہ میرے یار کی مرضی ہے. اور پھر فرمایا کہ من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. یہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو آگے واقعہ اس کے اندر جو میں نے بات کرنی ہے. سلیمان علیہ السلام نے جس وقت آپ کا لشکر چل رہا تھا تو ایک چونٹی حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. ایک چونٹی نے نا بات کی اپنے چونٹیوں سے کہ تم اس طرح کرو کہ اپنی بیلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ وہ چونٹی کہہ رہی ہے اپنے چونٹیوں کو باقیوں کو کہ لا یحطمنکم سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں کچل دے گا. سلیمان علیہ السلام بھی ساتھ ہے اور ان کا لشکر بھی ہے. وہم لا یشعرون، کہ وہ تمہارا شعور بھی نہیں کرے گا، تمہارا خیال نہیں رکھے گا، بلکہ تمہیں لشکر جو ہے وہ کچل دے گا. اپنی بیلوں میں داخل ہو جاؤ. اور سلیمان علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ 3 میل اس وادی سے دور تھے. اچھا مجھے بتائیں کبھی چونٹی کی آواز آپ کو بھی آئی ہے؟ آپ نے کبھی چونٹی کی آواز سنی ہے؟ آج ہی آپ جو ہے نا وہ اگر تجربہ کرنا چاہیں چونٹی اٹھا کے اپنے کام میں ڈال لیں، اگر کسی کو آواز آ جائے تو مجھے آگے بتا دیں. چونٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے زبان نہیں رکھی، اس کیڑی کے اندر اللہ نے زبان نہیں رکھی. جب یہ بات کرنے کا ارادہ کرتی ہے نا تو اس کے اوپر اس کے سر کے اوپر 2 بال لگے ہوئے ہیں. یہ بالوں کو رگڑتی ہے، بالوں کو رگڑتی ہے. رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہی آواز چونٹی کی آواز ہے. کیڑی کے اندر زبان نہیں ہے. جب یہ بات کرنا چاہتی ہے اپنے ان دونوں بالوں کو رگڑتی ہے، جو آواز ان بالوں سے پیدا ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس آواز کو 3 میل دور سنا. کتنے میل؟ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، اللہ کے نبی کی شان ہے. آج ہمیں لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جناب یہاں سے کیسے سرکار سن لیں گے؟ آپ صلاۃ والسلام یہیں پہ پڑھتے رہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم کہتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام رسول ہو ہے، رسول ہو ہے جو 3 میل سے چونٹی کی آواز سنتے ہیں. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا جو عبد ہو ہے، جو کیا ہے؟ عبد ہو ہے. سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور اس بال رگڑنے کی آواز سنی. اور یاد رکھنا کہ اگر ہم یہاں تک قرآن پاک کی آیت پڑھتے نا تو ہم یقیناً گمراہ ہو جاتے. اصل میں نے پہلے بھی بات کی ہے، اصل میں آج اگر ہم لوگ لڑتے ہیں نا آپس میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں. اگر ہم اس قرآن پاک کی پوری آیت مبارکہ کو پڑھیں تو کبھی کسی کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہ ہو. سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سنی، یہاں تک بات مکمل نہیں ہوئی. فرمایا کہ فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے اور مسافت کیا تھی؟ 3 میل کی. جس وقت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی، چونٹی کی کیڑی کی بات سنی تو مسکرا پڑے. ہم کہتے ہیں کہ جب
سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سنی تو مسکرا پڑے. ان کو رسول ہو کہتے ہیں. اور جو اپنے امتی کی درود کی آواز سن کر مدینے میں مسکراہٹ پڑے اس کو عبد ہو کہتے ہیں. اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہیلنا اشکالنا. ہم کہتے ہیں کہ اگر سرکار کا امتی کسی مسجد میں بیٹھا ہو, کسی کونے میں بیٹھا ہو, چاہے گھر میں بیٹھا ہو, کسی گلی میں بیٹھا ہو, جس جگہ میں بھی بیٹھا ہو, اور محبوب کو رو کر پکار لے تو محبوب اس کی آواز سن لیتے ہیں. محبوب اس کی آواز سن لیتے ہیں اور اس کی مشکلوں کا حل بھی فرما دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے بات سنی اور پھر سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی. سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ یہ جو تو نے مجھے اس عظمت نے نوازا ہے, یہ جو مجھے مقام عطا فرمایا کہ میں نے کیڑی کی آواز بھی سن لی, تو یا اللہ اس پر میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے ایسا عمل بتا, تو مجھے ایسا عمل بتا کہ ان اعمل صالحا ترضاہ, کہ جس وقت وہ میں کام کروں تو راضی ہو جائے. ایسا عمل بتا, اتنے مقام پر ہونے کے باوجود بھی ایسا عمل بتا کہ یا اللہ جو میں کام کروں تو راضی ہو جائے. اس کو کہتے ہیں رسول ہو, جو ہر ادا کے اندر اللہ کی رضا کو ڈھونڈے اس کو کہتے ہیں رسول ہو. اور جس کو اللہ خود فرمایا والا سو یعطیک ربک فترضی, اے میرے یار تو مجھ پر راضی ہو جا, اے میرے یار تو مجھ پر راضی ہو جا. فرمایا اس کو عبد ہو کہتے ہیں. آپ پتہ چل گیا نا رسول ہو اور عبد ہو میں فرق کیا ہے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک یہ بھی مقام تھا کہ سلیمان علیہ السلام ایک مہینے کی مسافت کو 12 گھنٹوں میں طے کرتے تھے. کتنے گھنٹوں میں؟ 12 گھنٹوں میں. تو یہ بات ایک یہودی کو کھٹ گئی. اس نے قرآن اٹھایا اور حضرت امام حسن پاک کی بارگاہ میں آ گیا. کہنے لگا حسن, امام حسن اب بات کرو نا میرے ساتھ. اب بتاؤ کہ میرے سلیمان علیہ السلام افضل تھے یا تمہارے نانا جان افضل تھے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ وہ ایک مہینے کی مسافت کو 12 گھنٹوں میں طے کرتے تھے. اور تم یہ بتاؤ تمہارا نبی افضل ہے, تمہارا نانا جان افضل ہے یا ہمارے نبی افضل ہے؟ ہمارے نبی کا تو یہ مقام ہے. تو حضرت امام حسن پاک مسکرا پڑے, یہودی کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ سلیمان علیہ السلام جو ایک مہینے کی مسافت کو 12 گھنٹوں میں طے کرتے تھے, یہ رسول ہو تھے. کیا تھے؟ یہ رسول ہو تھے. اور جو 86,000 سال کی مسافت کو پلک جھپکنے میں جب اس کو طے کرے اس کو عبد ہو کہتے ہیں. فرمایا کہ معراج کی رات سلیمان علیہ السلام کو 12 گھنٹے میں طے کیا تھا نا مہینے کی مسافت کو. فرمایا کہ میرے نانا جان نے 86,000 سال کی مسافت کو میرے نانا جان نے پلک جھپکنے میں اس مسافت کو طے کیا ہے معراج کی رات. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ ہے. اور وقت ہوتا تو ضرور آگے بیان کرتے. الحمدللہ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی آپ صورتیں اٹھائیں, جو بھی آیت مبارکہ آپ پڑھیں, ہر آیت مبارکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی شان ہے. اور اتنی مجھے آیتیں یاد ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کی عبدیت کو بیان کیا کہ میرا محبوب وہ عبد ہے کہ جس کی مثل میں نے کائنات کے اندر پیدا ہی نہیں کیا, جس کی مثل کائنات کے اندر ہے ہی نہیں, نہ رسولوں میں ہے نہ انسانوں میں ہے. میں نے محبوب علیہ السلام کو وہ عظمت اور وہ شان عطا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں محبوب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.